سود پہ گھر لینا کیسا ہے؟ سود پہ گھر لینا حرام ہے. سود پہ گھر لینا حرام ہے. سود پہ گھر لینا حرام ہے. سود پہ گاڑی لینا حرام ہے. سود کا معاملہ کرنا حرام ہے. سود کا سب سے چھوٹا گناہ سگی ماں کے ساتھ بدکاری ہے. سود خور کو قیامت کے دن ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق نیزہ دے کر کہا جائے گا حارب ربک، اپنے رب سے جنگ کی تیاری کر. اس کا کیا بنے گا جو رب اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں آ جائے. جاہل ہیں وہ مولوی جنہوں نے فتوے دے رکھے ہیں. قادری صاحب کا فتویٰ میں نے پڑھا. قادری صاحب فرماتے ہیں چونکہ یہ نان مسلم کنٹری ہے، یہاں سود پہ مکان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلامی لا نہیں ہے. اسلامی لا اسلامی کنٹریز میں ہوتا ہے، یہاں اسلامک لا نہیں ہے، تو ایک مکان کی گنجائش نکلتی ہے. تو میں نے ایک موقع پہ کہا تھا، آج دوبارہ یو کے میں اس کو دہرا رہا ہوں، قادری صاحب کیوں بریک لگا دیا آپ نے سود کے ایک مکان پہ؟ ایک گرل فرینڈ کا بھی اضافہ کر دو بیچاروں کے لیے، وسکی کی ایک بوتل کا بھی اضافہ کر دو. نان مسلم کنٹری ہے نا، مسلم لا تو ہے نہیں، تو جہاں ایک گھر دے رہے ہو ایک گھر والی بھی دے دو. لیتر دے تو انو پہن گے جو اگے جاؤ گے. تو حرام ہے سود پہ مکان لینا، حرام ہے سود پہ گاڑی لینا، حرام ہے سود کا معاملہ کرنا. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، کاغذ لانے والا، سیاہی لانے والا، سب کے سب اس گناہ کے اندر شریک ہیں. آج کی زبان میں کہوں، بینک کا مینیجر، بینک کا کیشیئر، بینک کا چپڑاسی، بینک کا گن مین، جو اس کفر کے نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، وہ سب اس گناہ میں شامل ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جی ہم تو محنت کا پیسہ لے رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو نہیں لے رہے، ہم تو جو محنت کر رہے ہیں. گن مین ہوں میں، گن مین نہیں کر رہا ہوں. بھائی آپ اس غیر شرعی نظام کے پارٹنر بن چکے ہیں، حصہ دار بن چکے ہیں، تو اللہ کی بغاوت والے چیز کا جب حصہ دار بنیں گے تو گناہ اسی طرح ملے گا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، ایک بندہ ایک ڈسکو چلاتا ہے، بدکاری کا اڈا چلاتا ہے، خود وہ بڑا شریف سادہ سا بندہ ہے، بالکل کچھ نہیں کرتا، آنے والے کا نام نوٹ کرتا ہے، روم نمبر بتاتا ہے. اس کا رزق حلال ہے؟ وہ تو محنت کا پیسہ لے رہا ہے. وہ خود تو کبھی بھی نہیں کیا، ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا اس نے، لیکن نام نوٹ کر کے روم نمبر بتا دیتا ہے. یہ وہی حال ہے جو بینک کے اندر ملازمت کر رہا ہے. تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس سود کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر کوئی اس میں پڑ چکا ہے وہ اس سے جان چھڑائے. سب سے پہلے سچی توبہ کرے، پھر جو کچھ اس کے پاس ہے دے دلا کے جان چھڑائے. پتہ نہیں موت کب آ جائے، پتہ نہیں موت کب پکڑ لے. آپ مر جائیں گے، آپ کے سود کے مکان پہ آپ کی فیملی، آپ کے بچے مزے کریں گے، قیامت کے دن جواب آپ کو دینا ہوگا. تو جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، غیر اللہ سے نہ مانگیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہی تعلیم دی، اللہ سے مانگیے، اللہ دینے والا ہے. جو کہتے ہیں بادشاہ ایک آتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے، ایک فقیر دائیں طرف بیٹھتا تھا، ایک بائیں طرف. وہ فقیر جو دائیں والا تھا وہ کہتا اللہ تو نے بادشاہ اکبر کو بہت دیا، مجھے بھی دے. جو بائیں طرف والا تھا وہ کہتا بادشاہ تجھے اللہ نے بہت دیا، تو مجھے دے. اس نے کہا بے وقوف، اللہ سے مانگا کرتے ہیں، اللہ دینے والا ہے. کہتا ہے وابی جی نا اللہ سے مانگا کرتے ہیں، دیکھنا بادشاہ مجھے کتنا دے گا، تجھے کیا ملے گا. میں کہا ٹھیک ہے مانگ لے. یہ دونوں آواز لگاتے ہیں ہر جمعے پہ، بادشاہ اکبر تجھے اللہ نے بڑا دیا، مجھے دے. وہ کہتا اللہ تو نے بادشاہ کو مجھے دیا، مجھے کیوں نہیں دیتا، مجھے بھی دے. تو بادشاہ نے آ کر وزیر سے کہا کہ جو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تو اس کو خالی نہیں رکھے گا، ضرور دے گا. یہ بے وقوف پاگل ایک میرا نام لیتا ہے، اس کو کچھ بھیجو، اس کا منہ بند کرو. تو بادشاہ تھے اس دور کے، ان کے اپنے انداز تھے. انہوں نے کیا کیا، ایک بڑی ساری دیگچی کے اندر نیچے سونے کی اشرفیاں لگائی، اوپر کھیر رکھی، اور فقیر کو جا کے وزیر دے آیا. اب وہ فقیر کھیر کھا رہا ہے اور اس فقیر کو چھیڑ رہے ہیں، اللہ اللہ دے، اللہ دے دے. وسیلے کے بغیر، منکر وسیلے کا کہاں سے ملے گا؟ بادشاہ سے مانگ، دے کتنا دے کے گیا مجھے. انہوں نے کہا دے گیا تو کھا، مجھے تو اللہ ہی دے گا. لیکن دونوں کاروبار تو ایک ہی تھا نا، پیٹی پر آتے دونوں. فقیر تھا وہ بھی، یہ بھی. جب کھیر کھا کھا کے رج گیا نا تو تھوڑی سی کھیر بچی. انہوں نے کہا لا تو بھی کھا لا، لا تو بھی کھا لا. انہوں نے کہا میں گھر جا کے کھاواں گا. دیکھ جی اپنے پاس رکھ لی، گھر چلا گیا. اگلا جمعہ آیا تو وہ کوئی نہیں تھا، اور یہ پھر بیٹھا تھا. بادشاہ تجھے اللہ نے بڑا دیا، کیوں نہیں دیتا، مجھے بھی دے. اس نے وزیر سے کہا تم نے اس کو کچھ دیا نہیں؟ کہا بادشاہ سلامت پوری دیگچی سونے کی بھر کے دی تھی. کہا پوچھو اس سے کیا ہوا. کہا جی کیا ہوا، تجھے پچھلے جمعے کھیر نہیں ملی؟
کہا جی ملی سی جی، بڑی مہربانی جی، سلام جی، تھوڑی نزلہ نو سلام جی، کیا شاہی کھیر کا مزہ تھا، بڑی مزیدار کھیر تھی۔ کہا پھر؟ کہا کھائی۔ کہا پھر؟ کہا اور کھائی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے گستاخ بابی جی بیٹھتا سی میرے کو کہتا سی اللہ دے گا اللہ دے گا اللہ دے گا، اور میں انہوں کیا اللہ دے گا، اللہ نے وسیلے بڑھائے نے، بادشاہ کو مانگ، تو تھوڑی سی کھیر بچ گئی تھی میں نے اس کو دے دی۔ کہا پھر اس کو اللہ نے دے دیا، اس کھیر کے نیچے سارا خزانہ ہی تھا۔ تو جب پکاریے اللہ کو پکاریے، جب مانگیے اللہ سے مانگیے، اللہ کے علاوہ سب منگتے ہیں، سب کے خزانے ختم ہونے والے ہیں اور اللہ کے خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ بینک اکاؤنٹ میں اگر پیسے رکھنے پڑیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے جہاں پہ سود نہیں آتا، سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں آتا، کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں آتا، سیونگ اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ تو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے بالکل نہیں رکھنے چاہیے، صرف مجبوری کی حالت میں کہ گھر میں رکھوں گا چوری کا ڈر ہے، ڈاکے کا ڈر ہے، تو یہ مجبوری ہے، فتنوں کے زمانے میں سانس لے رہے ہیں، کوئی اور حل نہیں ہے، تو مجبوراً کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جائیں، سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھے جائیں۔ اور اگر کسی نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں تو وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد جو اس کو اصل زر اس نے بینک میں جمع کرائی تھی وہ اس کے لیے حلال ہے، اور جتنی اس پہ سود لگ چکا ہے وہ سود بینک میں نہ چھوڑیں، بینک سے لے لیں، بینک میں نہ چھوڑیں، بینک سے وصول کر لیں، لیکن وصول کر کے آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے، اللہ نام پہ نہیں لگا سکتے، اس کو کہیں پبلک ٹوائلٹ بنوا دیں، کوئی سڑک بن رہی ہے وہاں ڈلوا دیں، گندا کام ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، وہ گندا پیسہ گندی جگہ پہ لگا دیں، وہ اللہ نام پہ خرچ نہیں ہو سکتا، وہ ثواب کی امید پہ خرچ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ گندا پیسہ ہے، اس کو گندی جگہ پہ پھینک دیں، کہیں ٹوائلٹ بنوا دیں، کہیں ایسی جگہ پہ لگا دیں جس سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہے، وہ پبلک کے رفاع عامہ کے اندر آ جاتا ہے۔ یا کوئی ایسا مریض آپ دیکھتے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور اس حالت کی زندگی میں پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے سور کھانا بھی جائز ہو گیا، ایسے مرض کا شکار ہے، اسے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، اس کی سرجری ہونی ہے، آپریشن ہونا ہے دل کا، تو ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کے لیے حرام بھی حلال ہو چکا ہے، تو ایسے مریض کا کوئی علاج کروا دیں، ثواب کی امید نہیں ہوگی، اللہ نام پہ خرچ نہیں ہوگا۔ بہتر ہے اپنے ہاتھ سے اسے کہیں ٹوائلٹ پہ، پبلک ٹوائلٹ پہ لگائیں، ٹھیک ہے، وہاں لگائیں، اسے کسی مسلمان کو، تو عام مسلمانوں کی بھی مدد ہوگی، وہ نہ کی جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔